اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہیں بار بار، ان کی مختلف خصلتوں کا بیان فرماتے ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ اگر اللہ تعالی کثرت کے ساتھ بیان کرتا ہے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، تو ہمیں بھی اپنی عوام کو وہ باتیں بیان کر کے بتانا چاہیے تاکہ وہ ان کی بری خصلتوں سے محفوظ رہیں۔ ان کی تاریخ معلوم نہیں کہ ان کی جینز میں اللہ اس کے رسول کی بغاوت بھری ہوئی ہے، ان کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ جیسے میں نے تفصیل کے ساتھ قصہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے زمانے میں فرعون ان کو برا عذاب دیتا تھا، بچے قتل کر دیتا۔ آپ کے ہاں اللہ امید پیدا کرے تو آپ خوش ہوتے ہیں، ان کے ہاں امید پیدا ہوتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے۔ بچہ پیدا ہو تو آپ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، ولی اس کا عقیقہ کرتے ہیں۔ ان کے ہاں بچہ پیدا ہو تو ماتم بچ جاتا تھا کہ ابھی ان کے کرندے آئیں گے اور اس کو ذبح کر دیں گے، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ ان کی بغاوتوں کی وجہ سے دشمن جب بھی مسلط ہوتا ہے، بندے جب اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، ورنہ اپنے بندوں پر اللہ ظالموں کو مسلط نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بدولت ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ جیسے ہی فرعون مرا تو کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے مرا۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، چلو ہم اس کو اونچی ٹیلے پر پھینک دیتے ہیں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ یہ مر گیا ہے۔ آگے گئے، کچھ لوگ اپنے معبودوں کی پوجا کر رہے تھے، کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی معبود بنا دے، ہم بھی اس کی پوجا کریں۔ بغاوتیں شروع۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے گئے، پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ہم کیا مانے جی آپ کی اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، چلو میں 70 آدمی ساتھ لے جاتا ہوں، وہ گواہی دیں گے کہ اللہ نے میرے سے بات کی ہے۔ اور 70 گئے وہاں تو جا کر کہنے لگے اچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہوئی ہے تو اب ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ ہمیں دکھاؤ نہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، بغاوت پہ بغاوت۔ واپس آئے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر دعا کی، پھر زندہ ہوئے، تورات ملی، واپس لے کر آئے، بولے اللہ نے تورات دی ہے مانو، ہم تو نہیں مانتے۔ اللہ نے پہاڑ طور ان کے سر پہ، ورفعنا فوقہم الطور، ایسے جیسے یہ چھت ہمارے سر پہ ہے، اس کے نیچے پلر ہیں، اس کے نیچے پلر کوئی نہیں تھے۔ مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ کہنے لگے سمعنا وعصینا، سن لیا مگر نافرمانی کریں گے، بغاوت کریں گے۔ اتنے ڈھیٹ۔ دیکھو نفاق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سامنے والا مضبوط ہو تو پھر اپنا کفر چھپانا پڑتا ہے۔ اتنے دیدہ دلیر کہتے سمعنا وعصینا، ہم نہیں مانتے۔ پھر کیا کرتے؟ کچھ کتاب کا حصہ چلو مان لیتے ہیں، کچھ کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اپنے بھائیوں کی، دینی بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، دینی بھائیوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ قیدی ہو جائیں تو چھڑوا لینا چاہیے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اپنے ساتھیوں کو قتل نہ کرو، ان کو قتل کر دیتے۔ دشمن حملہ کر کے ان کو لے جاتا تو پیسے لے کر چھڑوانے پہنچ جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، ہماری کتاب کا بعض حصہ مان لیتے ہو، بعض حصے کا انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے گا کہ کچھ کو مان لیا کچھ کو چھوڑ دیا، اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کرے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ،
قیامت والے دن سب سے شدید عذاب کی طرف لٹایا جائے گا۔ کیا آج مسلمانوں کی حالت نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسفل من الازار من الکعبین ففی النار، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جتنا حصہ شلوار، قمیص، دھوتی، چادر، پتلون کا ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں جائے گا۔ ناک پر مکھی بیٹھی برداشت نہیں کرتا، ہاتھ سے اس کو ہلا دے بھگا دیتا ہے، مکھی ناک پر کیوں بیٹھی، لیکن ٹخنوں تک پاؤں اپنے جہنم میں اس کو برداشت کرتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا سا گناہ ہے؟ جس گناہ پر کوئی وعید ہو، دھمکی ہو یا سزا ہو یا حد لگتی ہو وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ جس پر جہنم کی دھمکی دی گئی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، مگر معاشرے کے 95% لوگ، آپ دیکھ لو، تقریباً عورتوں کو کہا کہ آپ کے پجامے شلواریں نیچے ہونی چاہیے۔ عورتیں آ گئیں کہنے لگیں جی آپ کہتے نیچے ہونی چاہیے تو پھر بھی چلتے وقت تو اوپر اٹھی جائیں گی، کھڑی ہو عورت پھر تو ٹھیک ہے، ٹخنوں سے نیچے ہوئی تو پاؤں چھپ جائیں گے، لیکن جب چلے گی تو پھر تو چھپ ہی جائیں، پھر ان کی پنڈلیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ فرمایا اور نیچے چھوڑ دیا کرو، ایک بالشت زمین پر گھس کر آئے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوا، اللہ کے رسول مدینہ کی گلیاں کچی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو جو حصہ نیچے گھس کر آئے گا وہ تو وہاں کو کچرا وچرا ہوا تو وہ تو پلید ہو جائے گا۔ فرمایا دو طرح کی پلیدیاں ہیں، آپ نے نہیں فرمائی، میں کہہ رہا ہوں، دو طرح کی پلیدیاں ہیں، ایک عورت کی پنڈلی نظر آئے تو اس سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ پلیدی ہے، اور ایک وہ گندگی جو فزیکل بدبودار آپ کو نظر آتی ہے وہ پلیدی ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کا حل کیا فرمایا؟ فرمایا یطہرہ من بعدہ ما بعدہ، جب وہ نیچے گھسنے والا کپڑا پلیدی پر سے گزرے گا تو پلید ہو جائے گا، آگے جا کر پاک مٹی پر سے گھسے گا تو میں محمد اس کو پاک قرار دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ نماز کا وقت ہو تو مسجد میں آ جاؤ، ہٹی پہ بیٹھو تو چیٹنگ کرو، بچے بے حیا اور یہ پکا نمازی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو۔ جو ایسا کرے گا فرمایا اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کرے گا۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک جو کرے گا وہ ذلیل ہو جائے گا۔ دیکھو اللہ کو سب سے زیادہ عزیز اپنی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہے، ہاں نا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے ہے۔ فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں نے دوست بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بنا لیا ہوتا، لیکن یہ مقام میں نے اپنے رب کے لیے رکھا ہوا ہے، خلیل کا مقام میں نے اپنے رب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی بغاوت کی جائے۔ لوگ تو اپنے محبوبوں کے وہ کام بھی مان لیتے ہیں جو انہوں نے کہے نہیں ہوتے۔ کیا سمجھے؟ جس کو ہندوستان کے فلمی ایکٹروں سے محبت ہے وہ ان جیسا سٹائل بنا لیتا ہے، انہوں نے تو نہیں کہا میرے جیسا بنانا۔ کسی نے کبھی کہا ہے پاکستان کے مسلمانوں بالوں کی کٹنگ میری طرح کیا کرو؟ لوگوں نے، نائیوں نے اپنی دکان پر ان کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں کہ ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں ایسا بنا دیں گے۔ لوگ تو جس سے محبت کرتے ہیں اس کی وہ باتیں بھی مان لیتے ہیں جس کا اس نے حکم نہ دیا ہو۔
ہمیں اپنے رب سے محبت ہے اور اپنے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کی وہ باتیں نہیں مانتے جس کا انہوں نے باقاعدہ حکم دیا ہے، اور مسئلہ پوچھتے ہیں جی داڑھی سنت ہے کہ فرض ہے کہ نفل ہے کہ مستحب ہے۔ محبت کرنے والا مسئلہ نہیں پوچھتا، یہ یاد رکھو، اس کو یہ پتا ہے میرے مصطفیٰ کی صورت مبارک کیسی تھی، بس اب وہ مسئلے نہیں پوچھتا، وہ اپنی محبت کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ عورت کو کہا نیچے گھس کر آئے کپڑا، اس نے الٹا اوپر اٹھا لیا، اور مرد کو کہا کہ اوپر رکھو، اس نے نیچے کر لیا، اور یہ پکا مسلمان ہے اور پکا موحد ہے، پکا توحید والا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ سمجھ اس کو کفر تک لے جا سکتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا تو اس نے اس کو چھوٹا نہ سمجھا، میرے رسول نے فرمایا تو اس نے اس کو چھوٹا نہ سمجھا، صحابہ کرام نے آگے پہنچایا تو انہوں نے اس کو چھوٹا نہ سمجھا، اور تو اللہ کے دین کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے شدید محبت ہے، اور اللہ کے دین سے بھی اللہ کو بڑا پیار ہے۔ آپ بتاؤ، قانون یہ ہے کہ اللہ کے دین پر محمد قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ قانون ہے کہ اللہ کا دین محمد پر قربان ہے؟ بولو۔ یہ فرمایا کہ میرے پیارے حبیب میرا دین غالب ہوتا ہو نہیں ہوتا نہ ہو، آپ کو خراش نہیں آنی چاہیے، یہ فرمایا ہے، یا یہ فرمایا ہے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ اے میرے پیارے حبیب اس وقت تک لڑائیاں کرتے رہو، جان مارتے رہو، خون دیتے رہو، پسینہ بہاتے رہو، یہاں تک کہ میرا دین سب سے اوپر ہو جائے۔ تو دین اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، جس پر پیارا حبیب خون بہا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین کو ہم کہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ یہود و نصارہ کی علامت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ بدکاری سے بہت بچتا ہے، بدکاری نہیں کرتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درہم ربن یاکلہ وہو یعلم، فرمایا ایک درہم سود کا جان بوجھ کر کھاتا ہے اشد من 36 زنیہ، 36 دفعہ بدکاری کرنے سے زیادہ برا ہے، سود کھا لیتا ہے۔ ہر چیز اپنے نخرے پورے کرنے کے لیے، گاڑیاں لیز پر، بینکوں سے گھر لیز پر، اور نہ جانے کیا کچھ چیزیں، فکر ہی نہیں ہے اس کو۔ ایک آدمی نے مجھے پوچھا، میرا بھائی برطانیہ میں ہوتا ہے، وہاں سے اس کو اللہ نے بیٹا بھی دیا ہوا ہے، ابھی بچہ چھوٹا سا ہے، ان کا قانون ہے کہ 2 سال سے پہلے بچہ اس کا خطرہ نہیں کرنے دیتے برطانیہ والے، تو بچہ بغیر ختنے کے ہے، اور میرا بھائی واپسی پر عمرہ کرنا چاہتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا بچہ حرم پاک میں داخل ہو سکتا ہے؟ سمجھے نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ خطرہ نہیں تو وہ کافر ہے، اور کافر ہے تو حرم پاک میں کیسے جائے گا؟ ختنے کا نام رکھا مسلمانی، اس کا نام رکھا مسلمانی، مطلب یہ نہیں تو کافر ہے۔ میں نے کہا اس کے باپ کی داڑھی ہے؟ کہتا نہیں۔ تو کہتا میں نے کہا جب وہ جا سکتا ہے تو بچہ بیچارہ کیوں نہیں جا سکتا؟ تو کہتا ہے داڑھی کہاں اور ختنہ کہاں؟ میں نے کہا کہاں؟ ایک ہی حدیث ہے، اسی میں فرمایا عشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت کا تقاضا ہے، اسی میں ہی داڑھی ہے، اسی میں مونچھیں کاٹنا ہے، اسی میں بغل کے بال ہے، اسی میں غیر ضروری بال ہے، اسی میں ناخن ترشوانا ہے، اور اسی میں ہی ختنہ کرنا ہے۔ ایک کو تم نے پکڑ کے کفر اسلام بنا دیا، اور دوسری روزانہ چھیلتے ہو اور کبھی کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ حدیث ایک ہی ہے۔ پھر ختنے کی مزید تاکیدیں نہیں آئیں، داڑھی کی بہت زیادہ تاکیدیں آئی ہیں، اوفو معاف کرو اس کو، ارخو لٹکایا کرو، گرا نہ لگایا کرو، اوفرو اس کو وافر کیا کرو۔ اس کی تاکیدیں اور بھی آئی ہیں، مگر ختنے کی زیادہ تاکیدیں نہیں آئیں۔
اور اس کے باوجود اس کو بنا لیا کفر اسلام کا مسئلہ، اور یہ روزانہ چھیلتا ہے۔ اب پہلے تو مسئلہ پوچھتا تھا، اب تو وہ بھی نہیں پوچھتا۔ یہ ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ ایک کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی چادر اوپر کرتا رہتا ہوں، لیکن کبھی سستی ہو جائے تو نیچے ہو جاتی ہے، تو فرمایا تو متکبروں میں سے نہیں ہے، لہذا ہم بھی ابوبکر صدیق ہیں، ہماری بھی نیچے ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہ بیچارے اللہ سے ڈرتے ہیں، بار بار اوپر کرتے ہیں، پھر کبھی سستی سے نیچے ہو جاتی ہے، اور یہ باقاعدہ نماز پڑھ کے اپنے ہاتھوں سے نیچے کرتا ہے، کہتا میں ابوبکر صدیق۔ وہ اوپر کرتے رہتے اور ہو جاتی ہے، یہ خود نیچے کرتا ہے اور کہتا میں ابوبکر صدیق۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انہوں نے کتاب کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ نمبر 1، کتاب آئی تو مانا نہیں۔ نمبر 2، کتاب خود بنائی، خود بناتے تھے۔ یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند اللہ وما هو من عند اللہ۔ زبانوں کو ٹیڑھا کر کے ایسا ترنم اور ایسی سر لگاتے تھے کہ کوئی سمجھے کہ تلاوت کر رہا ہے۔ جاہل آدمی ایسے کلابے ملا کر، قافیے ملا کر اپنی زبان پڑھتے تھے کہ جاہل آدمی سمجھے کہ یہ تورات پڑھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے وما ہوا من الکتاب، وہ کتاب سے نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ آسمان سے آیا ہے، وہ آسمان سے نہیں آیا ہے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ آج تورات اور انجیل کے دنیا میں جتنے نسخے ہیں ان کو جمع کرو، ان میں سینکڑوں اختلاف ہے، سینکڑوں اختلاف ہے۔ عددی اعتبار سے بھی اختلافات ہیں، ایک میں عدد کچھ ہے، دوسری میں کچھ ہے، تیسری میں کچھ اور ہے۔ ان کی کتاب تبدیل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بنی اسرائیلی روایتیں بیان کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، نہ کہو تم سچے ہو، نہ کہو تم جھوٹے ہو، اس لیے کہ کہو گے جھوٹے ہو تو ہو سکتا ہے وہ آسمان سے آنے والی آیت ہو تو پھر تم غلط ہو جاؤ، اور اگر کہو سچے ہو تو ہو سکتا ہے ان کی اپنی بنائی ہوئی ہو۔ تو یہ اپنی بنا کر پیش کرنا، اللہ کی بنائی کا انکار کرنا، اپنی بنا کر پیش کرنا، یہ دونوں خصلتیں بے شمار انداز میں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ رب ذوالجلال نے 4 فرض کیے، عشاء کے کتنے فرض کیے؟ 4۔ مولوی نے 17 فرض کر دیے۔ جو پوچھو جا کر 17 کے 15 کر دے تو نماز ہوگی نہیں، بولے نہیں ہوگی، اپنی طرف سے اضافے۔ سر پہ مسح کیسے کرنا ہے؟ بولے 2 انگلیاں ایسے اوپر جانی چاہیے، پھر تیسری راستے میں شامل ہونی چاہیے، اور 5ویں 2 جو ہے نا وہ واپسی پہ آنی چاہیے۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ کہیں بھی نہیں، خام خواہ پر نہیں، اپنی طرف سے بنا کر فقہ لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ مجھے پوچھتے ہیں جی غسل کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا کتنے فرض ہوتے ہیں، نہ مجھے پتا ہے، مجھے تو فرمایا کہ ایسے ایسے غسل کرو، ویسے کرنا چاہیے، اور بس۔ اس کے کتنے نفل ہیں، اس کے کتنے فرض ہیں؟ وتر کو پکڑ کے عشاء کا حصہ بنا دیا، اللہ نے نہیں بنایا۔ وتر فجر کا بھی نہیں حصہ، عشاء کا بھی نہیں، وتر تہجد کا حصہ ہے، اور تہجد فجر اور عشاء کے بیچ میں ایک مستقل نماز، اس کو عشاء کا حصہ بنا کر اس کی 17 پوری کر دی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ابھی پرسوں ترسوں مجھے فون آیا جی وہ معراج کا روزہ رکھا ہوا تھا اور وہ توڑ بیٹھا ہے، تو اب اس کا کیا کفارہ ہے؟ معراج کا سال مقرر نہیں کہ کس سال ہوئی تھی، دن اور مہینہ تو بعد کی بات ہے، تاریخ دانوں کا اتفاق نہیں کہ کون سے سال میں معراج ہوئی تھی۔ اب اس کا دن مقرر کر کے، اس کی احادیث بنا کر کے، حالانکہ کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں صحیح نہیں ہے کہ یہ 27 رجب معراج ہے اور معراج والی رات یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اور اگلے دن کا روزہ رکھنا چاہیے، کہیں نہیں ہے، مگر اس کو دین سمجھا جاتا ہے۔
اپنی طرف سے اضافے، کوئی درود ہے ماہی، کوئی درود ہے تاج، کوئی درود ہے تنجینا. اب یہ ماہی تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے بھائی، یہ کہاں سے آ گیا؟ ایک درود فیصل آباد میں بنا ہے، میڈ ان فیصل آباد، وہ جمعے کے بعد ہوتا ہے. تو یہ طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. فرمایا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ نے فرمایا ہے، حالانکہ اللہ نے نہیں فرمایا ہے. تیسرا جرم اللہ کے دین کے ساتھ یہ کیا. پہلا کیا تھا؟ انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے تورات کو. دوسرا اپنی طرف سے تورات بنائی. اور تیسرا جرم یہ کیا کہ اللہ کی آیات کو آڑا تیڑا کر کے پڑھ کے اس کا معنی تبدیل کرنا. یحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به، کلمات کو کی تحریف کرتے ہیں. اللہ نے کچھ فرمایا، تھوڑا بدل کر اس کا معنی بدل جاتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دیکھتی رہتی تھی، یہ بندے آئے ہیں آپ سے مل رہے ہیں تو کیا باہر کیا چل رہا ہے. گھر کے دروازے کے ساتھ تو مسجد تھی نا بالکل جڑی ہوئی. تو یہودی آیا آپ کے پاس، آ کر کہتا ہے السلام علیکم. آپ نے فرمایا وعلیکم. آپ پر ہلاکت ہو نعوذ باللہ. آپ نے فرمایا تم پر ہو. آپ نے پیاری زبان سے ہلاکت کا لفظ بھی نہیں بولا. جو میرے لیے کہا نا وہ تم پر ہو، اچھا ہے تو اچھا ہو، برا ہے تو برا ہو. دروازے کے پیچھے سے حضرت عائشہ بولی، کہتی ہے علیکم السلام واللعنہ، تم پر ہلاکت بھی ہو، رب کی پھٹکار بھی ہو. آپ نے فرمایا عائشہ جب میں نے جو ان کو جواب دے دیا تھا تو پھر آپ نے کیوں دیا؟ کہنے لگے دیکھتے نہیں آپ انہوں نے کیا کتنا گندا لفظ بولا آپ کے لیے. تو آپ نے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، نرمی سے وہ کام نکل آتے ہیں جو گرمی سے نہیں نکلتے. نرمی جس کام میں آ جائے اس کو مزین کر دیتی ہے، سختی جس میں آ جائے اس کو پریشان کر دیتی ہے. تو آ کر کے کیا کہتے؟ اللہ فرماتا ہے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. رائنا اور انظرنا کا معنی ایک ہے، ہمیں مہلت دیجئے، ہماری رعایت کیجئے. جیسے آپ باتیں کرتے کرتے کہتے ایک منٹ ٹھہر، ایک منٹ میری بات سن لیں. تو رائنا کہتے تو رائینا کہہ دیتے. رائی آپ جانتے ہیں، رائی کہتے ہیں چرواہا. رائینا کہہ کر قرآن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بدل دینا اور مذاق کرنا، بغل میں منہ لے کر ہنسنا کہ ہم نے دیکھو ان کو وہ بات کی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. آسمان سے قرآن نازل ہوا اور میں میرے صحابہ تم رائنا کو ویسے ہی چھوڑ دو، تم انظر نہ کہا کرو جس کو یہ بدل ہی نہیں سکتے. یحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم. فرمایا اے میرے پیارے حبیب ان کی خیانتوں کی میں تمہیں رپورٹ دیتا رہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن حکیم کو بدلنا، میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت وقت درکار ہے. کیسے کیسے اپنے فقہ کو سچا کرنے کے لیے احادیث میں تبدیلیاں کی گئی، اپنے امام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے حدیثیں بنائی گئیں، دوسرے امام کی مذمت کرنے کے لیے حدیثیں بنائی گئیں. یہ ساری خصلتیں یہودیوں کی خصلتیں ہیں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جب آگے بڑھے، بڑی پی کاٹی تھی انہوں نے، بڑی مصیبتیں جھیلی تھیں، اللہ نے سہولتیں کر دیں. درختوں پہ من سلوا آ جاتا تھا، کھا لیتے تھے. پانی کہا تو چشمے پھوٹ پڑے، پانی پی لیتے تھے. جب کچن چل رہا ہو تو پھر رب کی عبادت کرنی چاہیے نا. من سلوا آ رہا ہے پانی پینے کے لیے، ملا ہو تمہیں کیا چاہیے؟ اب رب کی عبادت کرو. کہنے لگے نہیں ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تو دالیں چاہیے. لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض
من بقرها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اچھا یہ بات ہے تو پھر مصر چلو۔ مصر کا معنی وہاں شہر ہے، اور شہر سے مراد فلسطین ہے۔ لیکن سنو، لڑائی کر کے فتح کرنا ہوگا اور جھکتے ہوئے جانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحیں بیان کرنا، اللہ سے استغفار کرنا ہوگا۔ تو جانے لگے تو کہا جھکتے ہوئے جانا ہے، تو بیٹھ کر گھستے ہوئے گئے اور کہا وادخلوا الباب سجدا نغفر لکم خطیئاتکم، اور جو جملہ بولنا ہے حطۃ میری توبہ، اس کو حنطۃ کہہ دیا۔ حنطۃ کو معنی گندم، یعنی کیا مذاق ہے رب ذوالجلال کے ساتھ، کیا مذاق ہے رسول اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو تم پر فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے یہ کام کیا نا، اب یہ فلسطین تم پر حرام ہے، تم اس میں جا نہیں سکو گے، تمہیں اس کا راستہ ہی نہیں ملے گا۔ 40 سال میدان تیہ میں صحرائے سینا میں رہے۔ صحرا میں بندہ گم ہو جائے تو کہیں جا نہیں سکتا، جب رب گم کر رہا ہو تو کون راستہ دیکھ سکتا ہے؟ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ تو 40 سال اس میدان میں صحراؤں میں خاک چھانتے رہے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سارے فوت ہو گئے، ان کی اولادیں باقی بچی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اور پھر یوشع بن نون جو آپ کو قصہ سنایا تھا خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا، اس وقت جو ان کے ساتھ نوجوان خدمت پر تھا اس کا نام یوشع بن نون ہے، وہ بھی نبی ہیں۔ ان کے ذریعے ان کی قیادت میں پھر یہ فلسطین میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد پھر ان پر کیا کیا گزری، کیسے کیسے آگے بڑھے، کن کن دوروں سے گزرتے ہوئے کیا ان پر بیتی، کیا بغاوتیں کی اور کیا اللہ نے سزائیں دی، اس کا تذکرہ اللہ کے فضل سے ہم کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی خسرتوں سے بچائے اور ان جیسے اعمال سے بچائے۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ یہود و نصارہ کا طریقہ نہ بتانا، لیکن ہم کہتے ہیں، ہمیں خود معلوم نہیں کہ ان کا طریقہ کیا ہے، اس لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ ہم حقیقتاً دل سے معنی کو، مطلب کو سمجھتے ہوئے یہ دعائیں کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا